بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 14ویں قسط پیش خدمت ہے۔ کعب نے کہا، نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا؟ غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس وقت میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں۔ کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ نعیم نے کہا، میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ تم بیوقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے۔ میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کعب بن اسد نے پوچھا، کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ نعیم نے کہا، وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بحال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے، اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ نعیم نے کہا، میں جانتا ہوں تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو اور یہ خوبصورت لڑکیاں جو حج بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ کعب نے پوچھا، تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ نعیم نے کہا، معاہدہ نہ توڑو، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔ کعب بن اسد نے کہا، ہاں نعیم، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا راستہ چھوٹا تھا، لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ چکی تھی۔ ایک ہی بار بے شمار پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم کی دانشمندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ ابو سفیان نے نعیم سے پوچھا، تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر سے نہیں آئے، کہاں سے آ رہے ہو؟ نعیم بن مسعود نے جواب دیا، بہت دور سے، جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر آئے ہو۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں؟ میں بنو قریظہ کے 2 دستوں سے مل آیا ہوں، اور مجھے مدینے کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملے کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے
چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کریں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک بھی آدمی نہ دینا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم نعیم، اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ نعیم بن مسعود نے کہا، اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اسے شراب اور عورت کس نے دی ہے؟ کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ نعیم نے کہا، تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ حج بن اخطب بھی یہودی ہے، اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور 2 نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں۔ میں جب کعب سے ملا وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھیں۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، نعیم، میں مدینہ سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ نعیم نے کہا، تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان، ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال میں نہیں دو گے۔ ابو سفیان نے کہا، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ نعیم بن مسعود کو ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا موقع مل گیا۔ نعیم نے کہا، میں حیران ہوں ابو سفیان کہ اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہیں۔ وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں، خوراک کی کمی ضرور ہے، لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، بالکل نہیں، ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ نعیم نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ بتا کر کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں، وہ تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں سے خندق عبور کر لو اور مدینہ پر حملہ کر دو۔ وہ اہل قریش اور میرے قبیلے غطفان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا، اکرمہ اور خالد کو بلا لاؤ۔ نعیم بن مسعود یہ کہہ کر چلے گئے، میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں۔ خالد نے کہا، غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جا سکتی ابو سفیان۔ آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ہو سکتا ہے اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو وہ ایسی شرط پیش نہ کرے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام کا تمام لشکر نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے؟
کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینے کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ اکرمہ نے کہا میں جاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کر آؤں گا۔ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ وہ جمعہ کی رات اور تاریخ 14 مارچ 627 تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلہ کو میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا آؤ اکرمہ، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ اکرمہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا پہلے میری بات سن لو کعب، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے۔ ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے۔ ہم کل مدینے پر حملہ کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینے میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن در پردہ تم نے وہ معاہدہ قائم رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی سراہی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ اکرمہ نے کہا کعب، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ کعب نے کہا میرے عزیز اکرمہ، میں تمہارے چہرے پر رونق کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے۔ تمہارے ساتھ معاہدے نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حج بن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔ نعیم بن مسعود نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ اٹھی۔ نعیم نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا۔ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا کیا تمہیں ہم پر اعتبار نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ کعب بن اسد نے کہا میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں۔ اکرمہ نے پوچھا کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ کعب بن اسد نے کہا قبیلہ قریش اور غطفان کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے۔ اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے
تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ اکرمہ نے بڑکی ہوئی آواز میں کہا، انہیں تم قتل نہیں کرو گے، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے۔ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا، کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کیا تم مجھے اتنا رذیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا، یہودی پر اعتبار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی سانپ پر اعتبار کر لیا ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتماد سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر حملے شروع کر دو جہاں مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائے یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ اکرمہ نے کہا، تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا ہم محمد کی پیٹھ میں کس طرح چھلا گھونپتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بدتینت ہو، تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اگر حکم ہی ماننا ہے تو میں محمد کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں جو تحفظ ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن ہشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کیں جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ جیسے ابو سفیان نے غصے میں آ کر اکرمہ کو بلا لیا تھا، ایسے ہی غطفان نے اپنے سالار عینیہ کو بلا لیا۔ غطفان نے عینیہ سے کہا، کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سالار عینیہ نے کہا، سردار غطفان، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو۔ میں آمنے سامنے کی لڑائی لڑنا جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے۔ اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ نعیم بن مسعود نے کہا، میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ غطفان نے نعیم سے پوچھا، ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ نعیم نے کہا، یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا تھا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا۔ سالار عینیہ نے کہا، اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔
خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تکن کے گہرے آثار تھے۔ ابو سفیان نے اسے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا، خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدطینت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا۔ خالد نے پوچھا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ اکرمہ نے کہا تھا، ہاں خالد، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینے کے اندر شب خون ماروں گا۔ خالد نے کہا تھا، کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی ہے؟ کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ اکرمہ نے کہا تھا، میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا۔ اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، تم نے اچھا کیا، تم نے اچھا کیا، اور وہ پرے چلا گیا تھا۔